لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور بے شک اللہ کا احسان ہے اہل ایمان پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا رسول مبعوث کیا، من انفسہم، ان کے اندر سے ہی، یعنی انہی کے قبیلے میں سے، اسی خاندان قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے، یتلو علیہم آیاتی، جو 3 کام کرتا ہے۔ نمبر 1، ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کر دیتا ہے، جتنے بھی فرسودہ عقائد اور نظریات شرک پر مبنی توحید کے منافی ہیں، قرآن کی آیات تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن بھی اور شریعت بھی، اور حکمت سے مراد قرآن بھی اور سنت بھی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں۔ کون؟ قریش مکہ، جو بعد میں دنیا کے امام بنے، رسول اللہ کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلی گمراہی میں تھے، اور ان کو گمراہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے نکالا؟ قرآن۔ یہ انسٹرومنٹ آف دعوت۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے نا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرماؤ کہ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی آخرت کا ڈر سناؤں، اور جس تک یہ دعوت پہنچے وہ بھی قرآن کے ذریعے۔ انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن۔ حجۃ الوداع کے اوپر قرآن اور سنت، لیکن عقیدے قرآن، غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت، لیکن عقیدے قرآن، وصی رسول قرآن، تو قرآن کے گرد سارا تانا بانا۔ یہاں پر کیونکہ ایک اور چیز آئی ہے، اور وہ ہے حکمت۔ ویسے تو قرآن بھی سراپا حکمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پہ 10 کمانڈمنٹس آئیں، اس کے اینڈ پہ اللہ نے کنکلوڈ کیا کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ قرآن بھی حکمت ہے، یعنی ذہانت کی باتیں جس سے انسان فیض حاصل کر سکے۔ اور بعض مفسرین نے اسی کانٹیکسٹ میں سنت کو داخل کیا ہے، کیونکہ سنت کو ماننا تو قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت۔ اس کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پہ ایک آیت ہے سورۃ الاحقاف کی 4 نمبر آیت، 4 نمبر، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یعنی کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ میری اس کتاب قرآن کو نہیں مانتے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے جو تمہارے پاس کوئی اپنی کتاب موجود ہے نا، وہ لے آؤ، اس سے بات کرو، اللہ کی وحی جو نازل ہوئی ہے، او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا علم کے آثار چلتے آ رہے ہوں، اگر تم سچے ہو تو وہ ذرا لے آؤ۔ علم کے آثار یعنی انبیاء کی تعلیمات، کیونکہ کتاب تو پہلے ذکر ہوگی، ایتونی بکتاب من قبل او اثارۃ من علم، علم کے آثار اگر ہوں نبیوں کے تو لاؤ، اس سے بات کرو۔ وہی جو ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے بات کرو، بزرگ باپوں سے یا سنی سنائی باتوں سے اور خوابوں سے بات کرو۔ تو قرآن بھی سپورٹ کرتا ہے کہ سورس آف نالج 2 ہیں، قرآن اور سنت، اور آج کی ڈیٹ میں ظاہر ہے کہ صحیح الاسناد احادیث ہی اسی سنت کا ریکارڈ۔ لہذا اسلام کی بنیاد صرف قرآن کے اوپر نہیں، جو قرآن کے ساتھ سنت کو نہ مانے وہ گمراہ نہیں ہے، کافر ہے۔ گمراہ کا تو لفظ ہی بہت چھوٹا ہے۔ گمراہی تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ چند ایک سنتوں کا انکار کر دے، یا کسی حدیث کا انکار کر دے، یا وہ سمجھے کہ میرے نزدیک حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن اوورآل ایک سورس آف نالج جو اسلام کی بنیاد ہے اس کا کیٹاگوریکل ڈینائی کرنا اور کہنا سنت اور حدیث کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو وہ گمراہ تو نہیں، وہ کافر ہے۔ پورے کا پورا دین جو ہے وہ ان 2 ستونوں کے اوپر کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں کہ ہماری کتنی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ سنت پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہیں۔ قرآن میں کم و بیش 100 دفعہ تو نماز کی تاکید آئی ہے۔ ویسے ہم لوگ عموماً 700 دفعہ کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ کسی نے کوئی ڈیٹیکٹ کر کے نکالا ہے، ہم نے جو کیلکولیٹ
کی ہے ہمارے بھائیوں نے تو وہ 100 سے زیادہ دفعہ نہیں بنتی، بہر اوورال 100 دفعہ. میں نے بھی کئی دفعہ 700 بیان کیا، ہو سکتا ہے وہ ڈیٹیکٹ کر کے بنتی ہو، 100 دفعہ تو آئی ہے تک. لیکن پورے قرآن میں نماز کا طریقہ اللہ نے نہیں بتایا، حالانکہ یہ بہت امپورٹنٹ تھا. چلے 100 کی جگہ اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ بھی تاکید کر دے تو کافی ہے. قرآن میں اکثر آیات جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ 2 دفعہ ہی آتی ہیں، اس سے زیادہ اس کو ریپیٹ نہیں کیا جاتا. شرک کے بارے میں آیت ہے تو وہ 2 دفعہ ہی آئی ہے سورہ نساء میں. بعض اوقات کوئی 3 دفعہ یا 4 دفعہ آ گئی ہے، یا بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت کے لیے 31 دفعہ آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن وہ ایک آیت کے ساتھ باقی آیات جڑی ہوئی ہیں جن کے بعد وہ رزلٹ کے طور پہ آتا ہے. آیت وہ ایک ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں بتایا، اس کو سنت پہ حدیث پہ چھوڑ جو عملی تواتر کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہوئی اور ریٹن ریکارڈ کے ذریعے. اس پہ امام جو ہے وہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کو کتاب اور حکمت قرآن اور سنت سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں. اور میں اس پہ جملہ بولتا ہوں کہ صحابہ تو قرآن کے نزول سے پہلے اور نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. ہم قرآن کے آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ اس سے استفادہ نہیں کرتے. خالی نازل ہونے سے تو نہیں کوئی گمراہی سے نکل جائے گا، ورنہ تو ابو جہل بھی، اس کے سامنے بھی قرآن نازل ہوا تھا. آج کی ڈیٹ میں بھی وہ ابو جہل کی اولاد ہے جو قرآن و حدیث نہیں مانتا، چاہے وہ اپنا نام عبداللہ رکھ لے، لیکن وہ ابو جہل کی اولاد ہے جب مان نہیں رہا. تو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اگر ابو جہل موجود تھے تو آج بھی موجود. کافروں کو چھوڑ دیں، مسلمانوں میں موجود ہے. ایک مسلمان ہے اور اس کو بتایا جائے قرآن و سنت میں لکھا ہے وہ کہ میں نہیں مانتا، تو اب اس پہ کیا حکم لگایا جائے؟ وہ اس نے خود دیکھنا ہے کہ بھی میرا اب کیا حشر ہوگا، مجھے کس کے ساتھ اٹھایا جائے. تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا جو انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے وہ قرآن ہے، اور آپ علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے تلاوت کر کے یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی آیات تلاوت کی، ویزکی، اور اس سے ان کو پاک کیا. کیسا پاک کیا کہ 13 سالہ مکی دور میں 5 نمازیں ہیں ہی نہیں. رات کو قیام ہوتا تھا، اس میں قرآن صحابہ سنتے تھے حضور علیہ السلام کے پیچھے. آدھی رات، بعض کا 2/3 رات تک کھڑے ہو کر قرآن سنتے تھے، یاد کرتے تھے. وہ ان کی اپنی زبان میں تھا، اس سے ان کا دل پاک ہوتا رہا. ہوئے تو 125 بندے مسلمان 13 سال، لیکن وہ 125 نے پھر ایسی دعوت لانچ کی ہے کہ ود ان 17 ایئرز جو ہے رومن اور پرشین امپائر بھی الٹ کے رہا. وہ قرآن کے ذریعے، قرآن وہ کتاب تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تلپٹ کر دی ہر چیز. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے جب عرب میں قرآن آیا. اس میں نے بتایا کہ عرب کے لوگوں میں 2 خامیاں تھیں اور 2 خوبیاں. خامیاں یہ تھی کہ چٹے ان پڑھ تھے، جاہل، یہ ان کے اندر خامی موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی خامی اس طرح دور کی کہ ان کی اپنی زبان میں انہیں کتاب دے دی جو ان کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ سنتے تھے اور یاد کر لیتے تھے. اب مجھے بتائیں جس نے سورۃ المائدہ، سورہ النساء اور سورہ آل عمران زبانی یاد کی ہوں، اس کے سامنے کون سا پادری یہود و نصارہ کا کھڑا ہو سکتا ہے؟ دوسری خامی تھی کہ طوائف الملوکی تھی، آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی شکل میں انہیں ایک ایسا لیڈر دیا کہ سب لوگ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو. تو سر پھر دنیا کی سپر پاور ان کا کیا مقابلہ کر سکتے؟ علم بھی مل گیا، لیڈر بھی مل گیا، اور 2 خوبیاں تھیں ان میں. جنگ جو تھے لیکن آپس میں لڑتے تھے. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو ہم دنیا کی سپر پاورز کو بھی الٹ سکتے ہیں، کیونکہ وہ سپر پاورز تو وہ آرام اور آرائش کی زندگی گزار رہے تھے. یہ ٹف ماحول کے ریگستانی لوگ کتنے دن پاکوں میں گزارنے، ریگستانوں میں سفر کرنا، ان کا کون مقابلہ کر سکتا؟ یہ ان کے اندر خوبی تھی. اور دوسری خوبی یہ تھی کہ جب کسی کو زبان دیتے تھے نا، بیعت کر لیتے تھے نا، پھر گردن ہی کٹتی تھی، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. یہ 2 خوبیاں اللہ نے ان کی یوٹیلائز کی اور 2 خامیاں دور کر دی قرآن کی شکل میں اور محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں، تو سر پھر کون سی دنیا کی سپر پاور ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو یہ نبی علیہ السلام کا منصب، قرآن کی آیات تلاوت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، انہیں کتاب و حکمت سکھانا، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور پھر دیکھیں بعد میں انہوں نے جس طریقے سے اس گمراہی سے نکلے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرے گا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کی ٹرانسلیشن کی تھی جواب شکوہ میں ڈاکٹر اقبال نے۔ انہوں نے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ مسلمانوں کے پاس اگر کوئی روح ہے نا اس دین کی تو وہ قرآن ہے، باقی تمہارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ اور ہمارا رشتہ اب جو قائم ہے، اللہ اور ہمارا رشتہ جو قائم ہے وہ اس چیز کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے، رسول اللہ قبر مبارک میں جا چکے ہیں، اب اللہ رسول اور ہمارے درمیان جو بانڈ ہے، یہ جو ٹرائکا بن رہی ہے نا، اس کا جو تیسرا کون ہے وہ قرآن ہے، جس کے ذریعے آپ پہنچیں گے۔ جو کہا گیا کہ یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں نبی رحمت کی حدیث ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تعالیٰ کا احسان اہل ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جتایا کہ یہ رسول اللہ اور اللہ کی کتاب یہ احسان ہے جس کے ذریعے تمہیں اللہ نے گمراہیوں سے نکالا۔ اس احسان کو جتانے کے بعد اب دوبارہ پھر وہی غزوہ احد کے اندر جو معاملات ہوئے اس کے اوپر کمنٹری آ رہی ہے۔ اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا، کیا جب تمہیں پہنچی مصیبت یعنی فتح شکست میں بدل گئی غزوہ احد کی، تو حالانکہ اس سے پہلے تم بھی تو ان کو مصیبت پہنچا چکے ہو، اس سے ڈبل غزوہ بدر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا کے اندر کبھی کسی کو اوپر رکھا، کبھی کسی کو نیچے رکھا۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ یہ ایام ہے جو ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ اب اس کانٹیکسٹ میں تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آج تمہیں شکست ہوئی ہے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی تو شکست ہو چکی تھی۔ قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہم پہ مصیبت کہاں سے آ گئی، ہم تو پاکستانی ہیں، ہم تو جیتیں گے۔ یہ وہی چیز ہے کہ ایسی کیوں ہار گئے؟ جواب سنو پھر۔ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، اے نبی ان سے فرماؤ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تمہیں یہ جو فتح شکست میں بدل گئی۔ تم نے کیوں اللہ کے نبی کی نافرمانی کی؟ آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ 50 تیر اندازوں کو کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے، تو یہ جیت ہار میں تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بن گئی۔ ویسے اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی بھی کر سکتا تھا کہ وہ وہاں سے نہیں ہٹتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے اس طرح کے واقعات سے آزمائش بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ وہی بات آگے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وما اصابکم، اور جو مصیبت پہنچی تھی تمہیں اس دن یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ آپس میں لڑے تھے، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی اگر اس وقت خالد بن ولید کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا کہ پیچھے سے حملہ نہیں کرنا، تو ظاہر یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا، وہ کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ جانے، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا لیکن اصطلاحی ترجمہ اس کا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے اور واضح کر دے کہ کون اہل ایمان۔ اہل ایمان کون ہوگا کہ جب اسے مصیبت آئے تو کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پھر اپنے اوپر غور کرے کہ یہ میرے اعمال کی شان ہے۔ اور جو مومن نہیں ہوگا وہ گلا شکوہ اور لکیر پیٹنا شروع کر دے، جس طرح منافقین نے کیا کہ ہمارے بھائی نہ جاتے غزوہ احد میں تو نہ قتل ہوتے، کس طرح انہوں نے عورتوں کی طرح مینے مارنے شروع کر دیے، صحابہ کرام تانے دینا شروع کر دیے۔ آگے پھر ذکر آئے گا ان کا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ لے کہ کون سے ہیں جو نفاق والے ہیں، اندر سے کافر ہیں اور منافقت کا انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، مسلمان اوپر سے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہی ہے، مراد یہ کہ اللہ نکھار کے لوگوں کے سامنے ان کو ننگا کر دے کہ یہ دیکھ لو، یہ تھے جو نعرے لگایا کرتے تھے، اور اب دیکھ لو جب مشکل وقت آیا ہے
تو یہ لوگ جو ہیں وہ دین کا راستہ ہی چھوڑ رہے ہیں. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا. جب ان سے کہا جاتا تھا، کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور بچاؤ کرتے ہیں شہر مدینہ کا، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ. تو وہ بولے کہ اگر ہمیں یقین ہوتا نا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے. یہ تو نورا کشتی ہونے جا رہی ہے. اندازہ کریں وہ واپس جو چلے گیا تھا نا 300 کا لشکر عبداللہ ابن ابی کا، انہوں نے کہا انہوں نے کہاں لڑنا ہے، وہ سامنے والے بھی قریشی ہیں، یہ بھی قریشی ہیں، قریش کے ساتھ کیسے ٹکرا سکتا ہے. تو یہ ہمیں بیچ میں انصاریوں کو مروانے کے لیے اور اہل مدینہ کو مروانے کے لیے نورا کشتی لڑ رہے ہیں. اگر ہمیں ذرا سا بھی یقین ہوتا نا یہ واقعی سچی مچی لڑنے جا رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. یہ تو نورا کشتی ہے، ہونا ہے کچھ نہیں. اصل میں تو دل بے ایمان سے الٹا ٹیک، دل بے ایمانی پہ اترا ہو تو آپ جھوٹے بہانے کھڑ لیں گے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے ورڈکٹ دی ہے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. اس دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک جب وہ یہ بات کر رہے ہیں. ویسے یہ عربی میں محاورتاً بات ہوتی ہے، جو وقت کے پیغمبر کے ساتھ غداری کرے اور ان کے حکم کے باوجود ان کو تنہا چھوڑ جائے وہ کافر ہی ہوگا. یہ محاورتاً بات ہے کہ وہ اس دن کافر ہی تھے، ایمان سے بہت دور تھے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ اقرب منہم للایمان ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے تو مراد یہ کہ کچھ ایمان بھی تھا ان میں اور کچھ کفر بھی تھا. نہیں، یہ محاورتاً عربی میں بات ہے. اسی کے تحت میرا یہ موقف ہے کہ جو یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں جب تفریق پڑ جائے گی اور میری امت 2 گروہوں میں بٹ جائے گی تو ان دونوں میں سے ایک تیسرا فرقہ نکلے گا خوارج کا، اور ان دونوں گروہوں میں سے جو اقرب الی الحق ہوگا وہ گروہ ہوگا جو خوارج کے ساتھ قتال کرے گا. تو اس پہ ناسبی کہتے ہیں کہ اس مسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی کے مخالفین بھی حق کے قریب تھے لیکن وہ کم قریب تھے، حضرت علی زیادہ قریب تھے، کیونکہ حضور نے کہا اقرب الی الحق جو ہوگا نا وہ قتال کرے گا. تو یہاں پہ پھر آپ کیا کہیں گے کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ کم مومن تھا اور صحابہ زیادہ مومن تھے؟ نہیں. تو وہ اقرب الی الحق سے مراد ہے حق والا. دوسری طرف تو حق ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ دوسری حدیثوں میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. اگر وہ اقرب الی الحق میں سے تھوڑی سی حق سے دور ہوتی تو دوزخ کی طرف تو نہ بلا رہی ہوتی. ہاں ہے کلمہ کو مسلمان تھے، کافر نہیں تھے وہ. یہ ان کی جو بغاوت ہے یہ پولیٹیکل بغاوت ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا تھا یا قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نہیں. انہوں نے دین کے ایک معاملے میں جو یعنی خلیفۃ المسلمین کی اطاعت جو ہے اس سے روکا تھا، وہ تکفیر بھی نہیں ان کی ہوئی. اسی لیے سنن کبریٰ البیہقی میں عمار ابن یاسر سے ہی پوچھا گیا کہ یہ اہل صفین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اہل صفین کو کافر نہ کہو، منافق نہ کہو، یہ کہو کہ یہ فاسق اور ظالم، یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے کہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، لیکن یہ کافر نہیں. اسی لیے میں نے اس آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 کا حوالہ بھی اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں مثال کے طور پہ ڈالا. تو اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے بحیثیت ایمان کے، بنسبت ایمان کے، وہ کافر ہی تھے. یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں. یہ 2 طرح سے اس کا معنی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ دعوے تو کرتے ہیں لیکن اندر ایمان کوئی نہیں موجود. دوسرا یہ ہے کہ اوپر سے جو باتیں کر رہے ہیں اس سے زیادہ دشمنی ان کے اندر چھپی ہوئی ہے. اوپر تو دشمنی کا اظہار کم کرتے ہیں، اندر تو اس سے بڑے یہ دشمن. یہ دونوں معنی بیان ہوتے ہیں. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا،
اس حال میں کہ خود تو یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو کامل الایمان ان کے اہل مدینہ کے ساتھی حضور کے ساتھ شہید ہو گئے جا کے غزوہ احد میں، ان کے بارے میں ان کی وفات اور شہادت کے بعد اب یہ گھر بیٹھے ہوئے، اپنی تو بزدلی ہے کہ خود گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے بھائیوں نے بھی ہماری بات مانی ہوتی نا تو آج تک تو نہ ہوتی۔ اس کا جواب پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتا یہ گھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، اگر ان کی بھی موت لکھی ہوتی نا یہ بھی اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھینچے چلے آتے، کیونکہ موت کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم موت کو ٹال سکتے ہو تو اپنی موت ٹال کے بتاؤ نا۔ تم گھر بیٹھ کے تو اب تمہیں موت ہی نہیں آنی، مرنا تو ہے، موت کون ٹال سکتا ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا تو اپنی موت ٹال کے بتاؤ۔ تم یہ کہہ رہے ہو ہمارے بھائی میدان احد میں گئے تو مارے گئے، ہم گھر بیٹھے تو بچ گئے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تم اب ہمیشہ ہی بچے رہو گے، اور تو یہاں بھی آئے گی۔ ان کی زندگی اتنی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی آیت آ رہی ہے جس میں اہل ایمان کے لیے وہ تسلی ہے کہ اس لیول کی تسلی اور کوئی نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں گے وہ مر گئے، حالانکہ مر چکے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ قتل ہوئے ہیں، تو قتل ہوئے تو مر تو گئے، لیکن نہیں وہ دنیا سے مرے۔ بل احیاء عند ربهم، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اللہ کے حضور، یرزقون، اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ نے ان کو نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں، رزق بھی دیا۔ یہی ٹاپک جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں بھی آیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہا کرو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ظاہر ہے اس دنیا والی زندگی تو نہیں ہے نا، اس دنیا کی زندگی میں تو آپ کو سانس لینا پڑتا ہے، آخرت کی زندگی میں سانس نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں تو آپ کو دنیا کا مال کھانا پڑتا ہے اور پھر آپ کو ٹوائلٹ کی ضرورت پڑتی ہے، آخرت کی زندگی میں یہ نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا نا شہید زندہ، لہذا آپ جو شہید ہوئے ہیں ان سے آپ مانگ سکتے ہیں جا کے قبروں پہ جا کے، تو اللہ نے تو پہلے ہی منع کر دیا، تمہیں ان کی زندگی میں شعور ہی نہیں ہے، ان کو دنیاوی زندگی کے اوپر تو قیاس نہ کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ دنیاوی زندگی ہے، مجھے بتائیں دنیا میں کوئی زندہ بندہ اپنی شلوار اتارنے دیتا ہے کسی کو؟ تو آپ بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو، ایون انبیاء کرام بھی جب فوت ہوئے ہیں ان کو بھی غسل دیا گیا، صرف ایک احترام ان کے ساتھ ہوا کہ ان کے کپڑے نہیں اتارے۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ صحابہ پہ اونگ تاری ہوئی اور ایک آواز آئی پیچھے سے، یہ وہ نہیں ہے جو بزرگوں کو آواز ہے، یہ صحابہ کو اللہ کی طرف سے فرشتے نے ادا کی کہ حضور کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، ورنہ صحابہ کرام کپڑے اتارنے لگے، وہ پریشان ہو گیا ہم اتارے نہ اتارے۔ یہ صرف رسول اللہ کا پروٹوکول بس، اور کسی کا پروٹوکول نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ، اہل بیت، بزرگان دین سب کے کپڑے نہیں اترے، تو زندہ بندہ اپنے کپڑے اتارنے دیتا ہے؟ ہونا تو چاہیے یہ کہ جی جب بزرگوں کو غسل دینے لگے تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ میں آپ غسل کر کے آگے پھر لیٹ جاؤں، کفن دے دو، منو بات ٹانگ دو، میں آپ کھا لینا۔ اس طرح ہوا ہے کبھی؟ تو پھر یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے نا، دنیا کی زندگی تو نہیں ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، وہ بڑے خوش ہیں ان نعمتوں میں جو اللہ نے ان کو دی ہیں، من فضلی، اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوش ہو رہے ہیں جنت میں بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ان کو ابھی مر کے نہیں ملے۔ وہ جو دنیا میں زندہ ان کے بارے میں جنتی کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ من خلفہم، جن کو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہوئے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہیں ہے ان کو کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہے۔ اچھا جنت میں ان کے بارے میں کیوں خوش ہو رہے ہیں جو دنیا میں؟ اس لیے کہ وہ جنت میں پہنچ کے انہوں نے اینڈ رزلٹ دیکھ لیا ہے، اور وہ یہ خوش ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے جو رسول اللہ پر ایمان لائے تھے نا، ہم نے تو آگے واقعی جنت دیکھ لی ہے، انہوں نے تو ایمان بالغیب لے کے آئے تھے، تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے وہ دوست بھی جنت میں ہی پہنچ جائیں گے، اس لیے خوش ہو رہے ہیں ان کے اوپر۔ تو دوستی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوش ہو رہے ہیں وہ جنت میں اللہ کی نعمتوں پر اور اس کے فضل پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا اہل ایمان کا اجر. تو اہل جنت جو شہید ہو گئے غزوہ احد کے موقع پر یا بدر پہ، اللہ نے فرمایا ان کو کبھی مردہ گمان بھی نہ کرنا، ان کو اللہ رزق بھی دیتا ہے اور سورۃ البقرہ میں ہے، لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے. انبیاء بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں، اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں، اور اللہ کے دشمن بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں، لیکن وہ جہنم میں زندہ. جو قرآن میں ہے نا کہ فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، ان کو عذاب تو ہو رہا ہے، مرتے ہی عذاب کا سلسلہ ان کا شروع ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ ان کو گمان نہ کرنا جو مر جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مر گئے، وہ اللہ کے حضور زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو حضور سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کس طرح کی زندگی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وہاں پر یعنی ان کی روحوں کو پرندوں میں ڈال دیتا ہے اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، سبز پرندے، اور وہ شام کے وقت آ کے عرش کے نیچے جو اللہ کی قندیلیں ہیں نا ان پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے ہاں جی کوئی نعمت چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، ہمیں تو کسی نعمت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بار بار اصرار کرتا ہے نا تو وہ پھر ایک نعمت کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل ہوں اور پھر شہید ہو کے تیرے پاس. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے، یہ میں تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ جو میرا یہ قانون ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ گیا وہ واپس نہیں جاتا. ہاں عبد القادر جیلانی کی روح کھول لین لادا گل کہانیاں، یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں. اللہ فرمائے گا یہ تو میرا رول ہے کہ جو مر کے میرے پاس آیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ. تو کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا. اسی کو سپورٹو ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی شخص دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے وہ شخص جو دنیا میں شہید ہوا ہو. وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ جا کے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. حضور کی خواہش. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت میں مرا. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہوئی اسے اپنے بستر پہ بھی موت آئی نہ عام حالت میں بیماری سے، اللہ اس کو شہید کیا.